امام قاسم کی شہادت۔ اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں؟ میں اس جان لیوا صدمہ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر کے دی تھی جو میرے بازو پر بندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئی اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی گئی، اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا امامہ حضرت امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے کہ اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم سے مقابلہ کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکل رہا ہے تو مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ، بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس جوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی یہ بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب و برباد کر دوں؟ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کے نازک بدن کو نہ دیکھ؟ افسوس تو انہیں پہچان نہیں پایا۔ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کے پوتے اور امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں، ان کے رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا یزیدی کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں،
ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج ہی دیا۔ ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا، اور امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ کر مر گیا۔ اس طرح ارزق کے اور 3 بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے بچے، میرے بچوں کو تم نے تو قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہے کہ ہمارے رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے؟ ارزق غصے سے چور ہوا، میان سے تلوار کھینچ کر حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے یہ تلوار مجھے دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔